حاجی صاحب قبلہ کی زندگی بڑی کمال کی زندگی تھی، اور انہوں نے اپنے اللہ سے بھی وفا کی، اپنے پیغمبر سے بھی وفا کی۔ ایک بات عقیدے کی، میرا برخوردار نے جو آیت پڑھی آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ اگر سچ کربلا تک جائے تو کیا ہم ساتھ جائیں گے؟ اللہ کیا بات! بھائی اگر سچ طائف تک جائے گا تو ساتھ دیں گے؟ اگر سچ حضور مجدد پاک کے ساتھ گوالیار جیل تک جائے تو جائیں گے؟ تو اصل میں یہ عام فہم بات تو نہیں ہے، خواجہ صاحب کی نظر کر رہا ہوں۔ قرآن کریم نے ہمیں عقائد کی طرف نہیں بلایا، حقائق کی طرف بلایا۔ عقیدہ دلیل مانگتا ہے، حق خود دلیل ہوتا ہے، حق کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ عقیدہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، عقیدے کی بنیاد علم پہ بھی ہو سکتی ہے، جہالت پہ بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا تھا لکم دینکم ولی دین۔ تو اسلام ہمیں حقائق کی طرف بلاتا ہے۔ تو یہ جب آیت کبھی پڑھی جائے نا تو سچ کیا ہے؟ حقیقت ہے، سچ حقیقت ہے۔ تو یہ جو کہا گیا ہے نا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، انسان جھوٹ کا بولتا ہے جب اس کو خدشہ ہوتا ہے کہ میرا نقصان ہو جائے گا۔ بھائی اپنے فائدے کے لیے تو سارے ہی سچ بولتے ہیں، تو جب انسان کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ میرا نقصان ہو جائے گا تب وہ پھر جھوٹ بولتا ہے۔ کتنا ہی مسخ شدہ انسان کیوں نہ ہو، اس سے پوچھ لو کہ سچ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے، وہ کہے گا کہ اچھی چیز ہے، چونکہ حقیقت ہے نا۔ اب یہاں تک میں آپ کو اس لیے لے کے آیا ہوں کہ جب آپ کسی شیخ کے ساتھ وابستہ ہوتے تو پھر آپ کبھی دنیاوی لالچ کے لیے جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ ہے کونوا مع الصادقین۔ دنیا والا جو ہے وہ ڈر جاتا ہے اللہ کہ میرا نقصان ہو جائے گا، اور یہ پتہ نہیں کسی موقع پہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ منزل ہماری اللہ ہے، مقصود اللہ کی ذات ہے، اور اس مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ یہ عقیدہ ذہن میں رکھنا۔ اب جب انسان کی وابستگی ہو جاتی ہے، یہی تو وہ بات تھی جو کربلا والوں سے کہی گئی تھی کہ دنیا کا نقصان ہو جائے گا۔ ایک طرف سے تجویز بھی آئی تھی کہ یزید کی بات پہ بھی غور کر لیتے ہیں، کسی علاقے کی گورنری لے لیتے ہیں، وہاں بیٹھ کے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیں گے۔ امام کا جملہ کمال کا جملہ، آپ نے فرمایا تھا اگر میں سب کچھ پالوں، کائنات کی ہر چیز پالوں، اللہ کو کھو دوں تو میں نے کیا پایا، اور اگر میں سب کچھ کھو دوں اللہ کو پا دوں تو میں نے کیا کھویا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب وہ ڈرے گا کہ میرا نقصان ہو جائے گا، جس کی منزل اللہ ہوتی ہے، اللہ جس کا مقصود اللہ ہوتا ہے،
وہ پھر جھوٹ نہیں بولتا، اس لیے پتا ہے کہ میرے نفع نقصان کا مالک میرا اللہ۔ پورو بادشاہ لیکن وہ تو برخوردار نے بات وہ ذہن میں آ گئی میرے۔ میں نے جہاں مسرور نہیں پچھلے محرم میں ایک بات کہی تھی کہ نعرے شرے تو ہم لگا لیتے ہیں، اگر ہم کربلا میں ہوتے تو پھر کس طرف ہوتے؟ بھائی یہاں تو یہ بھی پوچھ لیتے ہیں نا ہم کہ لنگر ہے کہ نہیں محفل؟ حسین کی طرف تو 3 دن کا فاقہ تھا، وہاں تو پیاس تھی، تو جو بندہ صرف اپنی بھوک برداشت نہیں کرتا وہ حسین کی سچائی کا کیا صاحب ہے؟ بھائی درم و دینار تو یزید کی جانب تھے، آسائشیں تو ادھر تھی۔ اور یہی بات جب آپ کسی سچے کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اللہ سچے کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، تو پھر حضور مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ سے کہا گیا کہ آپ اتنا تشدد کیسے برداشت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ بھائی آج کل تبلیغ بڑی آسان ہے، مجھے برخوردار احمد گیا تھا، گاڑی پہ بٹھا کے لایا ہے، عزت سے یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، وہ تبلیغ بڑی مشکل ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کا نام آپ نے سنا ہوگا، مشہور تابعی، انہوں نے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خط لکھا تھا۔ فضیل بن عیاض کے مکہ میں رہتے تھے اور جنت الوالا میں اماں جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے مزار کے قریب ہی ان کی قبر ہے، تو بڑا روئے۔ عبداللہ ابن مبارک نے خط میں یہ لکھا تھا، میرے بھائی تو بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھتا ہے، لوگوں کو درس قرآن دیتا ہے، تیری آنکھیں اللہ کے خوف سے نم رہتی ہیں اور ہماری گردن خون سے تر رہتی ہے۔ تو خوشبو لا کے خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھتا ہے، ہماری خوشبو تو میدان جہاد میں پھر گھوڑوں کی دھولی ہوتی ہے۔ تو حضور مجدد پاک نے بھی بھائی بات اصل میں یہ ہے، یہ حضور داتا صاحب کے دور کا میں ایک بات کو بتانے لگا ہوں۔ آج کل تو ظاہر ہے حالات یہ اور ہو گئے۔ ایک اللہ کے ولی تھے تو انہوں نے اپنے کسی خلیفہ کو بھیجا، حضور داتا صاحب نے بھی ان کا ذکر کیا ہے کہ کسی علاقے میں جا کے دین کی تبلیغ کرو۔ جب کوئی 6-7 ماہ گزر گئے تو پھر فالو اپ اسٹڈی کے لیے وہ گئے کہ میں دیکھوں کہ کام کیسا چل رہا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ ٹیکنالوجی کا تو دور نہیں تھا، گاؤں میں مسجدوں میں لوگ راتوں کو رہتے تھے، گاؤں میں رہے، کہا یار یہاں اللہ کا بندہ ہے، انہوں نے ہاں بڑی تعریف کی، بہت نیک آدمی ہے، تہجد گزار ہے، بہت اچھے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں۔ اگلے دن دوسرے گاؤں میں، پھر تیسرے گاؤں میں 9-10 دن چکر لگا کے تو پہنچے خلیفے کے پاس اور اس سے خلافت واپس لے۔ آج تو اس قابل نہیں ہے کہ اس سے دین کی تبلیغ کا کام لیا جائے۔ حضور میری کوئی شکایت، فرمایا 10 دن ہو گئے مجھے اس علاقے میں پھرتے ہوئے، کسی ظالم نے تیری مخالفت نہیں کی، حق کی بات تو اللہ کا نبی کرے تو لوگ پتھر مارنے لگ جاتے ہیں، اگر تو حق کی بات کرتا تو علاقے کے ظالم تیرے خلاف کھڑے ہو۔ ابو الفضل فیضی، یہ فیضی نے پتا قرآن کریم کی تفسیر لکھی تھی جس میں کوئی بھی لفظ نقطے والا نہیں۔ آج کل تو ہم 2-4 رسالے پڑھ کے امام اعظم ابو حنیفہ بن جاتے ہیں۔ فیضی نے قرآن کی وہ تفسیر لکھی ہے کہ جس میں کوئی نقطے والا لفظ نہیں۔
لیکن ساری زندگی اس کی خواہش رہی کہ حضور مجدد پاک ایک دفعہ کہہ دیں کہ تیری تفسیر کی کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. علماء جا کے دستخط کرتے تھے، لیکن سرکار مجدد پاک فرماتے تھے تو اکبر کی شان میں قصیدے کہتا ہے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. تو پھر جب آپ حق کی بات کرتے ہیں تو ظلم تو پھر آپ کے خلاف کھڑا ہو. میں مسلم صاحب کو تو پتہ ہے کیونکہ پروگرام مسلسل ہے، یہ ساؤنڈ والے بھی میرے ساتھ ہی رہتے ہیں. آیت میں نے چوتھے بارے کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. اللہ کو گلا ہے یہ بندوں سے. وما قدر اللہ حق قدر، انسانوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو کرنی چاہیے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ جو آپ خواجہ نواب الدین صاحب کا عرس بنائیں، خواجہ معصوم صاحب کا بنائیں، خواجہ حسن محمود صاحب کا بنائیں، ان کے ذکر کے لیے کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے اللہ کے اس حکم پہ عمل کیا ہوتا ہے کہ موت آئے تو مسلمانی کی حالت ہے. بس یہ اللہ نے ایک کنڈیشن رکھی ہے، شرط رکھی ہے کہ جب مرو تو اسلام کی حالت میں ہو، مسلمان مرو، موت باطل پہ نہ آئے. اب ایک بندہ شراب پیتا ہوا مر جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں مرتا. ایک سود لیتا ہوا مر جائے، ایک رشوت لیتا ہوا مر جائے، ایک گانے سنتا ہوا مر جائے. اب اللہ کہہ رہا تھا کہ مرنا تو مسلمان مرنا، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے مرنا، حضور پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے مرنا. آپ کے سلسلے کی بہت بڑی شخصیت ہے حضور بھائی جی بستانی رحمۃ اللہ علیہ. ایک کفن چور آ گیا تھا غائب ہونے کے لیے. آپ نے فرمایا زندگی میں کتنے لوگوں کے کفن اتارے؟ اس نے تو ہزاروں کی تعداد کو 2-3 ہزار بتا. سرکار نے پوچھا کہ کتنے لوگوں کے تم نے کفن اتارے؟ تو کبھی ترس نہیں تجھے آیا کہ تو کیا ظلم کرتا ہے، قبر کو کھاڑتا ہے؟ اس نے کہا جی میرا بھی ایک اصول ہے، میں جب قبر کھولتا ہوں تو جس کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا میں اس کا کفن نہیں اتارتا، اس کی حیا کرتا ہوں. آپ مردے کو دفناتے ہوئے کر دیتے ہیں نا قبلے کی طرف. سرکار نے پوچھا کہ کتنے لوگوں کی یہ کیفیت انہیں دیکھی؟ اس نے 2000 میں سے کہا صرف 3 لوگوں کے چہرے قبلے کی طرف. اب خواجہ صاحب کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے فرمایا جب تم دفناتے ہو اور قبلے کی طرف رخ کر کے واپس پلٹتے ہو تو فرشتے آ کے چہرہ قبلے سے موڑ دیتے ہیں. تو جب آزان ہوتی تھی تو کبھی نماز کے لیے قبلہ رخ نہیں ہوا تھا. آج لوگ اگر تیرا رخ قبلے کی طرف کریں بھی تو اللہ کو آج برداشت نہیں ہے. اس لیے دنیا میں ہی قبلے کی طرف رخ کر، اس دنیا میں قبلے کی طرف رخ کرو گے تو پھر قبر میں تمہارا رخ فرشتے پلٹیں گے. ورنہ یہ نہیں ہوگا کہ بندیاں نے ادھر منہ کا چڑھا تو قبلے والی ہے. اچھا یہاں ایک اور بات، سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر میں 2 سال ان کے پاس شاگردی نہ کرتا تو ہلاک ہو جاتا. امام صاحب ایک دن کا بڑا عجیب واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بحریہ آ گیا اور امام جعفر صادق سے کہنے لگا تمہارا خدا عادل نہیں. امام صاحب نے کہا کہ بھائی کیا
کہہ رہا ہے کیسے ہمارا خدا عادل نہیں ہے؟ اس نے کہا دیکھو جی یہاں زندگی کسی کی 50 سال 60 سال 70 سال، چلو 50 سال ہی کسی نے گناہ کیے، پھر آدمی کی زندگی گزاری ہو تو آخرت میں 50 سال اللہ عذاب دے دے۔ یہ کیا ہوا کہ گناہ کوئی 50 سال کرے اور دوزخ میں وہ خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہے؟ یہ کیا عدل ہے؟ ایک بندہ گناہ تو 40-50 سال کرتا ہے اور سزا اس کو جہنم کی دی جا رہی ہے ہمیشہ کے لیے، اور دوسری طرف بھی یہی ہے کہ اگر کوئی تقوی کی زندگی بھی 60-70 سال 80 سال گزارتا ہے تو اس کو جنت بھی ہمیشہ کے لیے، بھائی جنت بھی دینی ہے تو 70-80 سال کے لیے تھے، جتنا عمل کیا ہے اتنی جزا سزا دے۔ اچھا یہ میں جب بھی کبھی ایسے مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے آج کل کے دور پہ آج کل ہم بڑی جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، سوال تو پوچھے پوچھنا مینو تیری نیت کا پتا ہے، اور بھائی لوگوں کو سوالوں کے جواب لڑو نہ لوگوں کے ساتھ۔ اس محراب و منبر کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کی علمی پیاس کو بجھاؤ۔ یہ فتوے وغیرہ نہ، سرکار امام جعفر صادق نے فرمایا تیری نظر گئی ہے عمل کی جزا، بڑی ٹیکنیکل بات۔ آپ نے فرمایا تو سمجھ رہا ہے کہ اللہ جزا دیتا ہے عمل کو، حالانکہ ہمارے دین میں یہ شے ہے ہی نہیں۔ اللہ عمل پہ تو جزائے نہیں دیتا، اللہ نیت پہ جزا دیتا ہے۔ اللہ عمل پہ تو جزائے نہیں دیتا، اگر عمل پہ جزا دیتا تو 60-70 سال کی جنت جہنم دیتا، وہ جزا دیتا ہے نیت پہ۔ اب اگر ایک بندہ مومن یہ نیت کرے کہ مولا تو مجھے اس دنیا میں ہمیشہ رکھ، میں ہمیشہ ہی سجدہ کرتا رہوں گا، تو اللہ اس کی نیت کو سے ہمیشہ جنت عطا کرے گا۔ نیت پہ اللہ اجر دیتا ہے۔ میں سنی صاحب سے بھی یہ بات کرتا رہتا ہوں، کام جو بھی کرنا ہے چھوٹا ہو یا بڑا وہ اللہ کی رضا کی۔ اس میں ظاہر ہے ہمارے اصول فقہ میں اور اصول تفسیر میں بڑی لمبی بحثیں ہیں، لیکن آپ چونکہ متوجہ ہو گئے تو میں وہ بحثوں کو سمیٹ کے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا یہ کتنا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجر نیت پہ رکھا، عمل پہ نہیں رکھا۔ اگر اللہ عمل پہ اجر رکھا تو عمل تو کسی کا بھی کامل نہیں ہے، اس میں کہیں نہ کہیں نقص رہ جاتا تو کسی کو پورا اجر ہی نہ ملتا۔ اللہ نے نیت پہ اجر رکھا ہے، عمل خالص نہیں ہو سکتا لیکن نیت خالص ہو سکتی ہے۔ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے، اللہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے عمل پہ جزا نہیں رکھی، اللہ نے نیت پہ رکھی ہے۔ اب اگر ایک بندہ ظہر کی نماز پڑھ کے گیا ہے اور جیسے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا، ظہر کی نماز پڑھ کے چلا گیا، اپنے دفتر میں، کھیت میں، دکان پہ، اپنے کام میں لگا ہے لیکن دل مسجد میں۔ کب عصر کی اذان ہو میں پھر سجدہ کرنے کے لیے گیا، عصر کی پڑھ کے گیا، کام اب ظاہر کام میں لگا ہوا ہے لیکن دل مسجد میں ہے، کب مغرب کی اذان کا وقت ہو میں پھر سجدہ کروں۔ اب یہ جو نیت اس کی کام کے دوران رہتی ہے، اب وہ نماز تو نہیں پڑھ رہا، دکان پہ بیٹھا ہے، کھیت میں کام کر رہا ہے، لیکن اس سوچ میں اگر اس کو موت آ گئی تو وہ مسلمان ہی نہ رہا۔
بات اور بھی آپ کو عرض کر، دیکھیے وہ جو میں بات پہلے کر رہا تھا، ہم لنگر پکاتے بھی اللہ کے لیے ہیں، کھلاتے بھی اللہ کے لیے، کھانا پکاتے بھی اللہ کی رضا کے لیے اور کھلاتے بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ دیکھیے آپ نے یہ ماشاءاللہ ذکر کیا، اللہ نے قیامت والے دن ترازو پہ میزان پہ آپ کا یہ عمل نہیں رکھا، آپ کی نیت رکھی۔ جتنی نیت اللہ ہو کرتے ہوئے بڑی ہوگی اتنا ہی ترازو پہ وزن زیادہ ہو جائے گا۔ اگر یہاں پہ میری نیت یہ ہو، چونکہ یہ دو چیزیں بھائی، آج میں چونکہ ہمارے علماء نے آج کل آپ کو پتہ ہے جہاد کا فتویٰ بھی دیا ہے، اس دن میں بڑھیا اجتماع تھا، یہ اعجاز ادھر ہی تھا، ساؤنڈ اس کا تھا، تو میں نے وہاں بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم میزائلوں کی جنگ نہیں ہارے، میزائل ہمارے پاس ہیں، ہم ایٹم بم کی جنگ بھی نہیں ہارے، ایٹم بم بھی ہمارے پاس ہے، ہم دولت کی جنگ بھی نہیں ہارے، مسلمانوں کے پاس دولت وافر مقدار میں، ہم صرف کردار کی جنگ ہارے ہیں۔ پوری دنیا میں اگر ہم ہارے ہیں نا تو ہم کردار کی جنگ ہارے۔ یقین جانیے میں کسی بھی یونیورسٹی میں جاؤں یا کسی بین المذاہب جو پروگرام ہوتے ہیں وہاں جاتا ہوں تو کفار یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر تمہارا نبی صادق اور امین ہے تو تم سچے کیوں نہیں؟ اگر تمہارا نبی امین ہے تو تم قابل اعتبار کیوں نہیں؟ اب ایک بندہ جو ملاوٹ والا دودھ بیچنا چاہتا ہے وہ کہے کہ نبی پاک میری سفارش کریں گے؟ اگر وہ اس حالت میں بنا ہے، پیغمبر نے تو 1400 سال پہلے کہہ دیا ہے ماں غشا فلس، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ تو میری امت میں صحیح نہیں ہے۔ جو شراب پیتا ہوا مر جائے، سود لیتا ہوا مر جائے، صرف لے ہی نہ، نیت یہ ہو کہ میں فلاں کو ٹریپ کر لوں، اس کو دھوکہ دے لوں، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لوں، وہ مسلمان نہیں بنا۔ یہ دین، اس کی بنیاد جو ہے یہ کردار ہے۔ میں تو چونکہ قرآن کریم کا طالب علم ہوں، بات شروع ہوئی تھی فقط لبثت فیکم عمرا من قبل، یہ 11ویں پارے کیا ہے۔ میرے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑی پہ کھڑے ہو کے یہ آیت پڑھی، فرمایا میں نے تمہارے اندر ایک زندگی گزاری، ایک عمر گزاری، فقط لبثت فیکم عمرا من قبل، میں اس سے پہلے تمہارے اندر ایک زندگی گزار چکا ہوں۔ میری اس زندگی میں اگر شک ہے تو اللہ کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے پیغمبر کی زندگی توحید پر دلیل ہے، توحید کے عقیدے پہ جو دلیل ہے وہ حضور کی زندگی ہے۔ یہ واقعہ آپ نے پہلے سنا ہوا ہے، لیکن میں اب صرف یہی التجا کرنا چاہتا ہوں۔ فجر کا بنا مشرکین نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم نے تجربہ کیا، قالوا وجدنا صادقا و امین، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا پایا ہے اور امین پایا۔ امین کہتے ہیں جس پہ اعتبار کیا جائے۔ آپ بازار میں 100 دکانوں پہ سودا لینے جائیں، کتنے دکانداروں پہ آپ کو اعتبار ہے؟ اور اگر پورے پاکستان سے کوئی 2 لیٹر دودھ صفائی وال صاف نہ ملے، کیا ہم نے زندگی گزاری؟ پیغمبر کی ضرورت، نبی کی ضرورت، شیخ کی ضرورت،
یہ سب کچھ بھول بھی جائے نا تو یہ آیت ضرور آج آپ کو جو میں ہدیہ کر رہا ہوں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. قرآن کہتا ہے میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ. کس کے لیے نمونہ؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں بینروں پہ فلیکسوں پہ اتنا سا آیت کا حصہ لکھا ہو. آیت پوری پڑھنی. اگلا لفظ کیا ہے؟ لمن. کس کے لیے نمونہ ہے حضور کی؟ لمن کان یرجو اللہ. جس کو یقین ہے کہ اس نے اپنے اللہ سے ملاقات کرنی وہ چلے گا میرے نبی کے پیچھے پیچھے. جس کو اپنی آخرت کی فکر نہیں اس کو نبی کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ قرآن کریم نے واضح کہا لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر. جس کو یہ یقین ہے کہ میں نے پلٹ کر اپنے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے, آخرت پہ یقین رکھتا ہے, وہ چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی. اور یہ جو اگر آپ کو اپنی موت کی فکر نہیں ہے نا تو پھر تو نبی کی ضرورت ہے. اس دین کی بھی اس کو ضرورت ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ عرض کرنا چاہتا ہوں بھائی اسلام پہ کون مرے گا جس کو اپنی موت کی فکر ہے, اپنی آخرت کی فکر ہے. اچھا سورہ بقرہ کی آج دیکھ لیں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ فرماتا ہے کہ جب کبھی کوئی آزمائش آ جائے, تکلیف آ جائے تو کیا کرو؟ نماز سے مدد مانگو اور صبر سے. آج تو ظاہر ہے میرا گلا بھی اجازت نہیں دے رہا لیکن ایک میں اشارہ کرتا ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر پر بھی جب کوثر نازل تو کیا فرمایا؟ فصلی لربک ونحر. نماز اور قربانی. غزوہ احد دیکھیں, نماز اور قربانی. مولا علی کی شہادت دیکھیں, نماز اور قربانی. کربلا کو دیکھیں, نماز اور قربانی. یہ آپ اپنے بزرگان دین کی طرف دیکھیں, نماز اور قربانی. اور ظاہر ہے اس وقت تو میں سبزی نامی بحث میں جا نہیں سکتا. قربانی کیوں ہے؟ یہ لفظ قرب جو ہے, جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں قرب نصیب ہو جائے اللہ کا, اس کے رسول کا, مشائخ کا. قرب قربانی کے بغیر ملتا ہی نہیں. قرب کے لیے قربانی کی ضرورت ہے. اس لیے فرمایا اگر کوئی بندہ واسف علی واسف صاحب کی نام پڑھ رہے تھے تو مجھے, میں چونکہ 83-84 میں لاہور میں جب تھا تو واسف علی واسف صاحب اس وقت حیات تھے, ادھر مزان میں ہی بیٹھتے تھے. تو بڑھیا اتنا انہوں نے اپنا واقعہ بعد میں ان کی کتاب میں بھی بہتر ہوا. اس وقت وہ نوائے وقت اخبار میں کالم لکھا کرتے تھے. یہ دل دریا سمندر جو ان کی پہلی کتاب آئی تھی نا, یہ ان کے اثر میں کالم تھے جو نوائے وقت میں لکھے گئے. تو کہتے ہیں کہ میں مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا تو ایک اللہ کا مجذوب بندہ خود ہی بس باتیں کر رہا تھا. میں نے ذرا توجہ کی تو مجھے باتوں میں بڑی معرفت نظر آئی. تو میں نے نا اس مجذوب کا ہاتھ پکڑا اور اس کو پارک میں لے گیا, ساتھ ہی پارک تھا. میں نے کہا مجھے کوئی معرفت کی بات ہے, اللہ کی معرفت کی بات. انہوں نے کہا کہ کچھ مجھے ہدیہ دے پھر بتاؤں. کہتے ہیں میں نے بڑی چلاکی کے ساتھ جیب میں سے 5 روپے نکالے اور ان کو ہدیہ پیش کیا. وہ ہنسے اور اٹھ کے چل دیے. میں نے کہا حضور بات تو کوئی بتائیں. کہنے لگے تیری جیب میں 100 روپیہ ہے اور اللہ کی معرفت کے لیے 5 دے رہا ہے.
بھائی غالب نے اسی لیے کہا تھا نا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، قربانی بھی میں نے کیا کرنی ہے، جو کچھ ہے اسی کا ہی ہے۔ آخر میں آپ جان دیں گے تو میں نے جان دی، تو غالب نے کیا کہا؟ جان دی اور دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، یہ تھی وہ بات۔ ہم کہہ تو دیتے ہیں اولا بمان اقرب النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، لیکن یہ کردار تاریخ میں صرف جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ میرے بچے آج کل بڑے پریشان ہوتے ہیں، وہ جی فلاں بندہ کہہ رہا تھا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، قرآن میں آیا ہے وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، تو میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ساری دنیا کا ایمان ایک طرف اور ابو بکر کا ایمان ایک طرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیغمبر نے برابر نہیں کیا، فرمایا پھر بھی باری ہے، ساری دنیا کا ایمان ایک طرف اور ابو بکر کا ایمان ایک طرف، پھر بھی باری ہے۔ لیکن جس کے ایمان کی گواہی، اور بھائی پیغمبر سچے ہیں نا، صادق اور امین ہے، اسی سچے نبی نے یہ بات فرمائی ہے کہ ابو بکر کا ایمان سب سے بڑا۔ سبحان اللہ۔ سچ کے ساتھ ساتھ تو چلو نا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یہی ہے۔ میں ان بچوں کو عقیدے کی جو بات ہے، یہ جملہ کسی مولوی پیر کا نہیں ہے، کسی فقیہ اور مجتہد کا نہیں ہے، اور یہ میرے پاک پیغمبر کے سامنے کہا گیا۔ اگر اس میں شرک ہوتا تو پیغمبر برداشت کیسے کرتے؟ ابو بکر گھر کیا چھوڑ آئے ہو، میرے لیے اللہ اس کا رسول ہی کہا، میرے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے۔ یہ شیطان کا عقیدہ ہے، میرے لیے اللہ اس کا رسول ہی کافی ہے، یہ اس دنیا میں سب سے بڑے ایمان والے کا۔ نعرہ تکبیر، ایسے نہیں ہاتھوں کو بلا کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ تو دیکھیے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری نسبت ان لوگوں سے، ان کے ساتھ ہم وابستہ ہیں۔ تو اب کبھی گھبرانا نہیں، اگر کوئی آپ سے کہے نا یہ پھر ابو بکر صدیق جانے اور پاک پیغمبر جانے۔ علامہ اقبال نے اسی میں کہا تھا کہ ابو بکر کے لیے خدا اور اس کا رسول بس، وہاں بھی علامہ اقبال نے صرف خدا کی بات نہیں کہی، جو جملہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اب اگر میری زندگی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق بسر ہوتی، میری نیت ٹھیک ہے، ارادہ ٹھیک ہے، تو اس نیک ارادے میں جب میں مر جاؤں گا تو وہ ہے مسلمان کی بات۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کنڈیشنل ہے، مشروط ہے۔ سرکار نے فرمایا میں شفاعت اس کی کروں گا جو ایمان لے کے دنیا سے جائے۔ بلا تموتن الا وانتم مسلمون، اچھی طرح سمجھیے، جو مسلمان مرے گا اسی کی حضور نے شفاعت کرنی، جو مسلمان نہیں مرتا۔ اب قرآن کہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اعلان جنگ کرتا ہے جو سود لیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کو۔ ایک سود خور یہ سمجھے کہ میں نے محفل ناز کروا دی ہے اور کسی ناز خواہ نے کہہ دیا کہ حضور کہہ دیں گے یہ سود خور بھی میرا ہے۔ قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہو، کسی سود خور کو حضور نہیں کہیں گے کہ یہ قبر میں میرا ہے، کسی رشوت لینے والے کو نہیں کہیں گے، کسی ماں باپ کے نافرمان کو نہیں کہیں گے۔ یہ صرف چند تفسیروں والوں نے لکھا ہے،
اس پہ ایک فنی بحث بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال چونکہ یہ بات تفسیروں میں لکھی ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام جاگے، ظاہر ہے اس وقت بادشاہ تھے، امور مملکت میں کچھ حساب کتاب لکھ رہے، خادم نے آ کے کہا کہ شہر کے دروازے پہ یعقوب علیہ السلام آئے، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں ذرا یہ حساب ایک لائن رہ گئی ہے، ایک لائن چھوٹی سی، گئے جا کے ابا جی کا استقبال کیا، محبت کے ساتھ لے کے آئے، تو ایک کیفیت جسم پہ طاری ہوئی، کب کبھی طاری ہوئی، کہا مولا یہ کیا ہو گیا؟ اس کو مفسرین نے کہا ہے کہ کوئی فرض واجب کا گناہ کا تو لفظ نبی کے لیے استعمال ہی نہیں ہو سکتا، کوئی غلطی نہیں تھی، اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں ترک اولا، ایک ترک اولا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو تم نے اپنے باپ کی فرما برداری میں ایک لائن لکھنے کی تاخیر کی ہے، میں نے تیری نسل میں نبوت رکھی تھی، اب واپس لے لو۔ کوئی والدین کا نافرمان کہے گا کہ رسول اللہ میری شفاعت کریں گے؟ اگر کسی کے ذہن میں یہ عقائد ہیں تو چھوڑ دے، وہ قربانی دینی پڑے گی، والدین کے سامنے بھی دینی پڑے گی، اللہ کی راہ میں بھی دینی پڑے گی، قرب ملتا ہی نہیں ہے قربانی کے بغیر۔ تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اصل میں یہ ہے آپ کے سامنے رکھ رہا نماز سے، صبر سے مدد مانگو، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اللہ فرماتا ہے کہ نماز کو سوکھا کرتے ہیں، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، نماز بڑا ہوگا کام إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سارے واسطے نماز اوکھی نہیں، جنہاں کے دل میں خشیت الہی ہے انہاں واسطے اوکھی نہیں۔ اللہ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، ان کی پشتیں پھر بستروں سے شناسے ہی نہیں رہے، نیند آئی ہوئی ہوتی، بستر بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ کے خوف سے ان کی پشتیں بستروں سے علیحدہ ہو جاتی۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اور جن کو امید ہے کہ انہوں نے اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، انہم الیہ راجعون، اور اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ان کے لیے بھی نماز ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے دین کی جو بنیاد ہے وہ کردار ہے، آج ہم کردار کی جنگ ہارے۔ دیکھیے میں پچھلے سوموار فیصل آباد میں تھا، وہاں پہ علماء کا اجتماع تھا بہت بڑا، بچے آگے سے علماء سے مذاق کرتے ہیں 2023 سے فلسطین سالہ برباد ہو گیا۔ دیکھیے نا، اسی عید ابھی گزری ہے، عید کا ہی چاند ابھی چل رہا ہے، تو مسجد اقصی کے امام نے جو عید پہ 3 جملوں کا خطبہ دیا تھا، گوگل پہ چیک کر لی جاتی، انہوں نے کہا اگر 70,000 بچوں کے لاشیں اور 2 لاکھ زخمی اور 20 لاکھ یہ لوگ در بدر 80% امانتیں گرا دیے، اگر یہ لاشیں، یہ زخمی اور یہ در بدر پھرتے ہوئے لوگ امت کا ضمیر نہیں جگا سکے تو تقریروں سے یہ خاک جاگے، یہ تقریروں سے جاگے گا تمہیں۔ اور وہ بچے جو فلسطین کا اتنا سا، یقین جانیے رونگ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں یار، 180 کروڑ مسلمان ہیں اس وقت دنیا، 60 ممالک ہیں تقریباً، اور یہودی صرف 80 لاکھ۔ وہ نجم الدین ارکان نے، وہ جو ترکی کا پہلا وزیر اعظم تھا، تو جب ایک مولوی صاحب نے کہا تھا نا کہ دعا کریں اللہ کو یا قبیلے بھیجے، تو نجم الدین ارکان نے کہا تھا مولوی صاحب تعداد مسلمانوں کی 180 کروڑ ہے، یہودی صرف 80 لاکھ ہے، ان 80 ممالک کے پاس 80 لاکھ تو فوج ہی فوج ہے، بڑے تمغے، بڑے اسٹار، اب اگر قبیلیں آئیں تو وہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے آئیں گی، یہودیوں کو مارنے کے لیے نہیں آئیں گی۔
میرے پیغمبر سے بڑی دعا بھی کسی کی نہیں ہو سکتی. حضور سے بڑی دعا نبی پاک نے مدینہ میں بیٹھ کے دعائیں کی تھی یا 313 لے کے میدان بدر میں آئے تھے. تو یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا. میں پتہ نہیں یہاں کسی موقع پہ میں نے کہا تھا کہ کسی کو یاد ہے کہ ہم مسلمان کب ہوئے تھے؟ کس دن ہم مسلمان؟ جس دن اکیلے بیٹھ کے میں نے اپنے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اب میرے جسم پہ صرف تیرا حکم چلے، اس دن میں مسلمان ہوں. کیونکہ میرے حضور غوث پاک نے فرمایا الہ کی ڈیفینیشن آپ نے جو لکھی ہے فتوح الغیب میں، لا الہ تو آپ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ الہ وہی ہے جس کا حکم تیرے جسم میں چلتا ہے. گھر جا کے اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو بھی بتاؤ، بچوں کو بھی. اگر میرے بچے حجامت بنانے کے لیے دیکھتے ہیں کہ فلاں فلمی ایکٹر کے بال کیسے داڑھی بنواتے ہیں اور شیشے کے سامنے فخر سے کھڑے ہوتے ہیں کہ نبی کی سنت کاٹ کر ان کے چہرے جو ہیں خوبصورت ہوتے ہیں. جب میرے جسم پر حکم ہی اللہ کا نہیں چلتا تو میں مسلمان کب ہوا تھا؟ الہ کا معنی یہ ہے کہ جس کا حکم تیرے جسم میں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے جسم میں کس کس کا حکم ہے. اور یہ جملہ چونکہ عام فہم نہیں ہے، خواجہ نوید صاحب کی نظر کا چونکہ حضور غوث پاک کا جملہ ہے. اور سرکار نے فرمایا تھا یہ جملہ فتوح الغیب میں انہوں نے لکھا ہے، دعائیں مانگتے ہیں نا، بڑی دعائیں مانگتے ہیں. اولیاء کرام کا یہ حکم ہے اللہ سے جب مانگا کرو تو اس کی معرفت مانگا. اللہ بھی کیا کرے گا کہ میرا بندہ مجھ سے کیا اللہ کی بارگاہ سے کیا مانگ رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی فنا ہو جانے والی حضور دادا صاحب نے یہ واقعہ کشور میں لکھا. ایک بندے نے آگے بھائی رابعہ وسیع دے گا بھائی صاحب میں آپ کی کو خدمت کرنا چاہتا کیا دے گا؟ اس نے کہا جی میرے پاس زمین کا ایک ٹکڑا ہے، بڑا زرخیز ہے، باغات ہیں، وہ دے دوں گا، تو نوکر چاکر دوں گا، خچر اور اونٹ گھوڑے دے دوں گا. آپ کو تمہارے پاس اتنا دے؟ اس نے کہا ہاں جی یہ تو بہت کچھ ہے، آپ کو آفر کر رہا ہوں. بڑا حضور دادا صاحب یہ اس میں بجٹ میں آ گئے. اب فرماتے ہیں بھائی صاحب نے فرمایا یہ زمین کے ٹکڑے، یہ نوکر چاکر، یہ درم و دینار، یہ سب کچھ تو دنیا ہے. دنیا مانگتے ہوئے تو مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، میں تم سے مانگوں گی. وہ جو فنا ہو جانے والی چیز ہے. تو حضور غوث پاک بھی فرماتے ہیں الہ کا جو معنی میں آپ کو، چونکہ الہ اس کے ساتھ شرک کا پہلو ہے نا. اگر آپ کسی کا حکم اللہ کا حکم نہیں مانتے تو کسی اور کا مان رہے، یہی شرک ہے نا. ایک طرف اللہ کا حکم ہو، ایک طرف کسی دوسرے کا ہو، تو اگر آپ اس کا حکم مان رہے ہیں تو آپ اللہ سے شرک کر رہے ہیں. تو وہ دعا کی جو جملہ میں خواجہ صاحب کی نظر کر رہا تھا، حضور غوث پاک فرماتے ہیں محبوب سے محبوب کے سوا کچھ مانگنا ہی تو شرک ہے. اس لیے اللہ سے مانگو تو اس کی معرفت. کبھی یہ بھی کہا کہ مولا مجھے تو مل جا میرے لیے، ہمیں کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جن کے آپ درست منا رہے ہیں نا، یہ ایسی لمبی لمبی دعائیں نہیں کرتے تھے. اللہ اور اس کے رسول کا مانگنا بھائی ایک ہی ہے. ہاں اس میں فرق بھی نہ کرو. میں جو تیرے رسول فقط اللہ اور رسول کی محبت ہے، فضل ہے، اطاعت ہے. یہ قرآن کریم کی آیات کے ترجمے ہیں اس کا. تو آج ہم قابل اعتبار نہیں رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کرتا. تو اس بچے کی جو میں جملہ کہہ رہا تھا، وہ فلسطین کا جملہ سا بچہ، وہ کہہ رہا تھا مسلمانوں ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہمیں مردہ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے.
اگر تم 180 کروڑ ایک پانی کی بوتل ہم تک نہیں پہنچا سکتے تو پھر ہمارے لیے دعائیں بھی ہیں. بس میں آخری جملہ اب میرا گلا بالکل جواب دے گے. یہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دعا کرو کہ صلاح الدین ایوبی آ جائے. بڑا انتظار کر رہے ہیں. میں اپنے نوجوان بچوں کو یہ صرف فرض کرنا چاہتا ہوں. صلاح الدین ایوبی انگریزوں نے جو تاریخ کی یہ 300 سال صلیبی جنگیں لڑی جاتی رہی اور پوری دنیا کے عیسائی رچرڈ شیردیو اس کو کہتے تھے بادشاہ عیسائیوں اس کے زیر نگیں اکٹھی ہو گئی. رچرڈ بیمار ہو گیا, جنگ کے دوران بیمار ہو گیا. صلاح الدین ایوبی کو پتا چلا تو جنگ روک دی. لوگوں نے مشورہ دیا کہ رچرڈ بیمار ہے, عیسائیوں کے حوصلے ٹوٹے ہوئے ہیں, یہی موقع ہے. صلاح الدین ایوبی نے کہا. کچھ دنوں کے بعد پتا چلا کہ وہ زیادہ بیمار ہو گئے. سلطان نے اپنا ذاتی حکیم, شاہی حکیم اس کے علاج کے لیے. میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان کہتے ہیں جب حکیم گیا نا تو رچرڈ کے وزیروں نے کہا کہ یہ دشمن کا حکیم ہے, ہم نے اسے دوائی نہیں ہے. ہو سکتا ہے دوائی کے ذریعے کوئی سازش ہو زہر چلا دے. لیکن رچرڈ کا یہ جملہ عیسائیوں کی تاریخ میں اس نے کہا میں صلاح الدین ایوبی کے حکیم سے ہی علاج کروں. انہوں نے کہا بادشاہ تیرا دماغ خراب ہو گیا, صلاح الدین ایوبی اس وقت ہمارا سب سے بڑا دشمن, حکیم دشمن کا ہے. تو رچرڈ کا یہ جملہ سنہری حروف میں لکھا ہوا ہے. اس نے کہا دیکھو صلاح الدین ایوبی میرا سب سے بڑا دشمن, اس وقت سب سے بڑا دشمن میرا وہی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, ہے تو مسلمان, مارے گا تو میدان جنگ میں مارے گا, دھوکہ نہیں دے گا. اس کو اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان. جب پتا چل جاتا تھا کہ یہ مسلمان ہے تو لوگ یقین کر لیتے تھے کہ اس کا نبی بھی صادق اور امین تھا, یہ بھی قابل اعتبار. اور اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی تو پھر یہ میں معذرت کے ساتھ, چونکہ یہ 19 پارے کی آیت ہے, اللہ نے فرمایا کہ پھر قیامت والے دن نبی پاک شفاعت نہیں کریں گے بلکہ شکایت کریں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن. تو جب نبی پاک کی شکایت کریں گے تو کون ہمیں بچائے؟ یہ جو زندگی باقی بچی ہے اس جسم پر اللہ کا حکم ہے. اللہ مزید توفیق دے. واخر دعوانا مصطفیٰ